بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک اس وقت جب مصالحت کی اور امن کی اور استحکام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، ٹھیک اسی وقت بدترین تصادم کی فضا پیدا کر دی گئی. بدترین تصادم، یعنی تلخی پہلے ہی فضا میں بہت موجود تھی اور اب اس تلخی میں اور اضافہ ہو گیا. پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ کے ہیڈ آفس پر حملہ کیا گیا ہے. تمام کمپیوٹر اور دستاویزات اٹھا کر لے گئے جو انہیں الیکشن کمیشن میں بقول ان کے پیش کرنی تھی. رؤف حسن کو گرفتار کر لیا گیا. وہ پہلے تو یہ افواہ رہی کہ بلکہ کسی نے ایک کلپ بھی چلا دیا کہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، بیرسٹر گوہر علی خان کو، چیئرمین کو. تو بہت ہی، اور عمران خان نے بھی بہت سخت رویہ جواب میں اختیار کر لیا ہے. اور رہ گئے اسد قیصر صاحب، تو انہیں معلوم ہی نہیں ہے کس وقت کیا بات کرنی ہے. انہیں روکنا چاہیے، وہاں کوئی ترجمان اور ہونا چاہیے اور مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطہ کار اور ہونا چاہیے. جو لہجے میں انہوں نے گفتگو کی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ زیادہ عرصہ آزاد رہ سکیں گے، اور ان کے لیے پرابلم اتنے بڑھ جائیں گے کہ کوئی رول ہی پلے نہیں کر سکیں گے. اور پشتون کارڈ وہ پلے کرنے کی کوشش کرے. اللہ کے بندوں، مشرقی پاکستان میں یہی ہوا تھا. اگر اسٹیبلشمنٹ غلطی کر رہی ہے تو آپ وہی غلطی تو نہ کریں. بھائی سوال یہ ہے کہ وہاں جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو اس پہ تو سب آواز اٹھا رہے ہیں. کیا پنجاب میں آواز نہیں اٹھ رہی؟ کیا کراچی کے اخبار نویز نہیں اٹھا رہے؟ کیا کوئٹہ کے اخبار نویز نہیں اٹھا رہے اس پہ بات؟ تو آپ اس انتہا پہ کیوں چیزوں کو لے جا رہے ہیں کہ معاملات وہ حل ہی نہ ہو سکیں؟ وہ آپشن حل کا تو رکھنا چاہیے. یہ صرف دباؤ ہی ڈالنا ہے سوچے سمجھے بغیر. اتنے حساب نہیں ہیں اسد قیصر صاحب آپ کے کہ آپ یہ گفتگو کریں اور پھر اس کا جو نتیجہ نکلے اس کو بھگت سکیں. وہ رہ گئی زیادتی تو کتنے لوگ ہیں، اور یہ زیادہ تر پنجاب سے ہیں، جو آپ کے زیادہ تر کیا 99% پنجاب سے ہیں جو اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، مصیبتیں بھگتی ہیں. تو اس کو پشتون قوم پرستی کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ جی معدنیات چرا کے لے جائیں گے، اور یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا معدنیات کہاں چرا کے لے جائیں گے جی؟ معدنیات زمین میں ہیں، کو ہوا میں کسی تشتری میں رکھی ہوئی ہیں، کیسے لے جائیں گے؟ اس صوبے کا جو حق ہے اسے ملنا چاہیے. اس کے لیے ہم سب آواز اٹھائیں گے، اور جو کنٹریبیوشن ہے پختونخوا کے لوگوں کا اس کو مستقل ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اور آپ کو کیا اندازہ ہے کہ ہم لوگوں پر کتنا دباؤ ہے؟ بجلی کا مسئلہ ہے، لیکن آج اس پہ بات نہیں کریں گے اس لیے کہ موضوعات اہم ہیں دوسرے. وہ تو اتنا ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے کہ اگر حل کرنا چاہے حکومت تو کر سکتی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ مسئلہ پیدا کیا ہے ملک ان کے حوالے کر دیا گیا ہے. یعنی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، کل بھی میں نے عرض کیا تھا 68% پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگوں کے ہیں، اور زیادہ تر اس میں سے 68% میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ 40% کے لگ بھگ وہ نواز شریف کے اور زرداری صاحب کے اپنے ہیں. باقی ان کے پارٹی کے لوگوں کے کوئی 18% ہیں. تو ملک ان کے حوالے کر دے، وہ تو کچھ کر نہیں سکتے. وہ کہہ رہے ہیں ہم معیشت ٹھیک کر دیں گے. وہ معیشت کیسے؟ کبھی انہوں نے معیشت ٹھیک کی ہے؟ وہ معیشت کو برباد کریں گے اور امن و امان کو بھی برباد کریں گے. عمران خان نے بہت اہم گفتگو کی اور بہت سخت گفتگو کی ہے، اور بعض الفاظ میں وہ احتیاط بھی نہیں انہوں نے برتی. انہوں نے کہا کہ میرا معاملہ فوجی عدالت میں لے جایا جائے گا. انہوں نے دعوت دی ہے کہ سیل کا معائنہ کریں اخبار نویس، اور عطا تارڑ صاحب بھی آ کے دیکھیں، اور وہ کمرے بھی دکھائے جائیں جس میں زرداری اور نواز شریف رہتے تھے. اور رؤف حسن نے کہا ہے کہ سیل کی حالت اس سے زیادہ خراب ہے جسے جو عمران خان نے بیان کی ہے، بہت بری حالت ہے. رؤف حسن کو گرفتار کر لیا گیا ہے. توشہ خانہ کیس میں پی ٹی آئی کی درخواست سال بھر سے پڑی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں وہ گرفتار ہیں. ایک خوفناک دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا ہے. صورتحال بہت بگڑ رہی ہے اس وقت. مصالحت کی ضرورت ہے، تصادم کی ضرورت نہیں ہے. اور جو لوگ بھی تصادم کے لیے ماحول ہموار کر رہے ہیں، نجم سیٹھی کے کہنے کے مطابق نواز شریف کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے. پی ٹی آئی کو ختم کیا، کیسے ختم کیا جائے بھائی؟ ختم کیا جا نہیں سکتا. عوامی لیگ ختم ہو گئی تھی.
پی ٹی آئی کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اور جب باقی رہا کہ یہ کچھ لوگ انہوں نے تشدد کیا، تو بے نظیر کا جب واقعہ ہوا، افسوسناک واقعہ ہوا، تو سندھ میں ریلوے اسٹیشنوں تک کو آگ لگا دی گئی تھی، تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی تھی؟ وہ اب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ٹھیک کیا تھا، بہت غلط کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو معاملات، افغانستان میں جا کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے 88 میں، ان کو واپس لایا گیا، سردار خیر بخش مری کو اور دوسرے لوگوں کو، اور انہیں معاف کیا گیا اور سیاست کرنے کے مواقع دیے گئے۔ دیکھیے سینٹرل آفس پر پی ٹی آئی کے چھاپا کہتے ہیں مارا گیا، چھاپا نہیں مارا گیا، حملہ کیا گیا، اور خواتین بھی گرفتار کی گئی ہیں، تعداد مختلف بتائی جا رہی ہے، اور مرد بھی گرفتار کیے گئے ہیں، ان کے دستاویزات بھی لے گئے اور وہ بھی لے گئے اپنا کمپیوٹر بھی۔ اور ڈی جی ایس پی آر کا کہنا یہ ہے کہ سیاسی مافیا نے عزم استحکام کو متنازع بنایا، افواج کے خلاف منظم پروپیگنڈا کیا، غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں، طاقتور لابی عزم استحکام کا مقاصد کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، اور اس لیے یہ کارروائی کی گئی ہے، جان بوجھ کر یہ کر رہے ہیں، اور غیر ملکی اداروں کی مدد سے کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا 50% مدارس جو ہیں وہ ان کا معلوم ہی نہیں، تو معلوم کریں نا، معلوم نہیں ہے تو اب اتنا عرصہ گزر گیا اس مسئلے کو، اور وہ سارے مدارس تو ایسے نہیں، چند ایک مدارس ایسے ہو سکتے ہیں جن میں کارروائی کی ضرورت ہو، بہت سے ایسے مدارس بھی ہیں جہاں بہترین تعلیم دی جاتی ہے اور جدید تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور سرکاری اسکولوں کے بچے ان کو دگنی پڑھائی کر سکتے ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس مسئلے کو حل کریں، بات چیت سے حل کریں، اس کا جائزہ لیں، فیکٹس جمع کریں۔ تو یہ ان چیزوں پہ شکایت کرنے کی، قوم سے کیا شکایت کر رہے ہیں اس کا؟ اب احمد جنجوعہ جو ہیں ان پہ بارود ڈال دیا گیا ہے، جو کوآرڈینیٹر تھے اس پہ، اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ان سے معلومات حاصل کر کے کارروائی کی گئی ہے۔ اب وہ جس آدمی کا پتہ ہی نہیں کہاں ہے اور کس حال میں ہے، تو اس کا کیا، ان معلومات کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ انڈر پریشر جو معلومات لی جائیں۔ اسحاق ڈار نے دیا تھا نا جی بیان، حالانکہ وہ درست بیان تھا 54 صفحات کا، کہ میں منی میں لانڈرنگ کرتا رہا ہوں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ۔ پھر اس کا کیا ہوا؟ وہ صرف اس بنیاد پہ ہی، وہ ایک وجہ یہ بھی بنی نا کہ بھئی یہ اس وقت گرفتار تھے، حالانکہ انہوں نے عدالت میں بیان دیا تھا اور تمام تفصیلات درست بیان کی تھی۔ احمد جنجوعہ کی تو وہ پھر بھی یہ ہے کہ کوئی بات اس پہ ہو رہی ہے، اور اس کی گرفتاری کو کم از کم تسلیم کر لیا گیا۔ ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی اور اظہر مشوانی کے بھائیوں کا تو پارٹی سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا، پی ٹی آئی سے کوئی واسطہ ہی نہیں، سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے، اور ان کو تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا، اس لیے کہ تسلیم کیا جائے گا تو ظاہر ہے اس کی وجہ بتانی پڑے گی عدالت میں، عدالت تو ظاہر ہے اس پہ جواب طلبی کرے گا۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کا مزید 7 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا، کیسز وہیں پڑے ہوئے ہیں، نہ قاضی فائز عیسی صاحب سنتے ہیں بات، نہ جسٹس عامر فاروق صاحب سنتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اس سے بہتری ہو جائے گی۔ اس سے کیا بہتری ہو جائے گی؟ یہ کوئی دشمن ملک ہے، پی ٹی آئی کسی اپنا کوئی ایک الگ ملک ہے کوئی جو پاکستان کا دشمن ہے؟ وہ ملک کو جوڑنے والی جماعت ہے حضور، توڑنے والی نہیں ہے۔ غلطیاں جو انہوں نے کی ہوں تو قانون کے مطابق، اسد کیسر نے بھی کہا قانون کے مطابق کارروائی کریں، اسد کیسر نے کہا مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ یہی طریقہ ہے، غیر قانونی طریقے سے آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یعنی حالت یہ ہو گئی کہ باجوڑ میں آدمی ہار گیا پی ٹی آئی کا۔ سوال پر جتنے سروے ہوئے ہیں اور جتنے الیکشن ہوئے ہیں جب سے 30 اکتوبر کا جلسہ ہوا خاص طور پہ 211 کا، تو ہمیشہ پی ٹی آئی وہاں جیتتی رہی ہے۔ بلدیاتی الیکشن میں صرف وہ ہاری تھی، وہ ری ایکشن تھا بلدیاتی اس کا بعض چیزوں کا، لیکن اب وہ وہاں حکومت بننے سے آپ کیوں جیت گیا باجوڑ میں؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ قابل فہم بات ہے کہ بھئی اے این پی کے امیدوار نے فوج کے خلاف تقریریں کرتا رہا، ہمارا آدمی نہیں کر سکتا تھا، صرف اعتراض کر سکتا تھا اصولی۔ اے این پی تو کسی حد تک جا سکتی ہے، عمران خان کی تو حدود ہیں، اور اسد کیسر صاحب اتنے عقل مند ہیں کہ باچا خان کی تعریف کرتے ہیں، اے این پی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، پشتون قوم پرستی کو ہوا دیتے ہیں۔
جب زیادہ بڑی مصیبت آتی ہے اس وقت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. جناب علی کرم اللہ وجہ کا قول کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مصیبت میں گھبراہٹ ایک دوسری مصیبت ہے. بکھلا کر فیصلے کیے جا رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کے کہنے پہ فیصلہ کر رہے ہیں. یہ نہیں عادت ہے. یعنی وہ آدمی ایک فریق ہے, وہ عمران خان کا دشمن ہے, وہ اس کی یعنی کردار کشی اس کی کرتا تھا. اس کے دفتر جب وہ پارٹی بنائی گئی تھی, پارٹی کے دفتر جب بند کر دیے جاتے تھے, اس کے بینر اتار لیے جاتے تھے, تو وہ ان میں تو ایک دشمنی کا رشتہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ختم ہو گیا, خدا کا شکر ہے. دونوں نے اللہ تعالیٰ نے بہتری کی اس میں, اور بہتری کے بہت سے اشارے ہیں اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن اتنا غیر محتاط رویے کے ساتھ ملک نہیں چلا کرتے. اس میں انڈیا اپنا کام کر رہا ہے. یعنی یہ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ فوج کے بارے میں ڈس انفارمیشن بھی پھیلائی جاتی ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. وہ انڈیا اس موقع کو ضائع کرے گا, اور لوگ جو ہیں وہ ڈھاکہ کے ہوائی اڈے پہ انڈیا نے بمباری کی, اور سارے ڈھاکہ میں لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے کی ہے. پاکستان اپنے ہوائی اڈے پہ بمباری کیسے کر سکتا تھا؟ جب لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں, لوگوں کو اس نوبت تک تو نہیں پہنچانا چاہیے نا کہ وہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو, اور انڈیا افواہیں پھیلا رہا ہو تو اس پہ بھی یقین کر لیں. اور CIA کو آپ موقع دے رہے ہیں. ظاہر ہے پاکستان کو امریکہ بلیک میل کر رہا ہے, اور جنرل باجوہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی, اور اس وقت کسی نے غور نہیں کیا, اور اس وقت PTI بھی نہیں سمجھ سکی, میڈیا بھی نہیں سمجھ سکا. انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. جنرل باجوہ اس ملک کے شہری نہیں ہیں ذہنی طور پر, وہ امریکیوں کے کہنے پہ چل رہے تھے. کشمیر کو بھول جائیں اور جناب تجارت کریں انڈیا کے ساتھ. اور چین کے خلاف وہ کیوں بات کرتے تھے؟ یہ چیف آف آرمی اسٹاف کا کام ہے چین کے خلاف بات کرنا. اور یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ پاکستانی فوج لڑنے کے قابل نہیں؟ پاکستانی فوج تو آج ان بدترین حالات میں بھی اگر لڑے, انڈیا کی فوج کی جرت نہیں ہے. پہلے تو انڈیا حملہ کرنے کی جرت ہی نہیں کر سکتا. افسوس کہ اتنی غلط فہمیاں ہو گئی ہیں کہ بالکل سامنے کی سادہ سی سچائی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. آج بھی اگر انڈیا اس کی جسارت کرے تو ایسا بھگتے گا. بھگتا تھا نا جب انہوں نے سو کالڈ سرجیکل وہ اپنی سٹرائکس کی تھیں. اب سارے کمپیوٹر اٹھا لے گئے, دستاویزات بھی اٹھا لے گئے. اب وہ الیکشن کمیشن میں طلب کر رکھا تھا گور علی خان کو اور حسن روف کو تو گرفتار کر لیا گیا. تو وہ کیسے اپنا کیس پیش کریں گے جی؟ اس میں بیان حلفی بھی تھے MPs کے. اور اسد کیسے کہتے ہیں کہ MNA سے کہا جا رہا ہے کہ 3 آپشن ہیں, وزیر بن جاؤ اور پیسے جتنے چاہے لے لو, دوسرا یہ ہے کہ تمہارے خلاف اینٹی کرپشن کے مقدمات ہوں گے اور تمہیں بھگتنا پڑے گا, اور تیسرا یہ ہے کہ جمشید دستی والا سلوک کیا جائے گا, یعنی اغوا کر دیا جائے گا, مارا پیٹا جائے گا. اس سے تو نہیں مسئلہ, اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو اس سے تو نہیں مسئلہ ہوگا. اب وہ احمد جنجوعہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دھماکہ خیز مواد برآمد ہو. اب اس کا کیا عرض کیا جائے؟ یعنی ایک آدمی انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر ہے, اس لیے اسے پکڑا گیا ہے, تو اس میں جو مقدمہ بنتا ہے وہ بنائے نا. دھماکہ خیز مواد وہ اپنے گھر میں کیوں رکھے گا؟ وہ ٹیررسٹ تھا کوئی, جی پڑھا لکھا آدمی ہے. سارا ریکارڈ لے گئے الیکشن کمیشن میں پیش کرنا تھا. وہ احمد جنجوعہ پہ تو صرف بارودی مواد ڈالا. ہاں جی, وہ عمر ایوب کہہ رہے ہیں کہ اسد کیسر پہ CT اسکین مشین چوری کرنے کا مقدمہ بنایا ہے. مجھ پہ ایکسرے مشین چوری کرنے کا مقدمہ بنایا. ہم نے اپنی ہڈیوں کا اسکین کرنا تھا. اب اسلام آباد پولیس کہتی ہے کہ سیکریٹریٹ میں پاکستان مخالف پراپیگنڈا کیا جا رہا تھا. یہ متعین کرنا اسلام آباد پولیس کا کام ہے, ملک دشمن ایجنسیوں سے مل کر, اور اس کے شواہد قبضے میں لے گئے. اس کے شواہد کیا ہیں؟
وہ بھائی وہ جو بات کہتے تھے اعلانیہ وہ کہہ رہے تھے نا، کچھ تو اپنا غیر ذمہ دار لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں بیرون ملک سے، اور وہ اخبار نویس نہیں، اخبار نویسوں کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی کوئی معلومات غلط بھی ہو سکتی ہیں، وہ تو فوج ہی کے پرانے لوگ ہیں جو ڈس انفارمیشن پھیلا رہے تھے، اور جو غیر ذمہ دار لوگ ہیں اوورسیز پاکستانیز میں جو چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، نفرت پھیل گئی ہے بہت، اور اس کی وجہ سے وہ کرتے ہیں۔ اور وہ انٹرنیشنل سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ہاں جی، اس کی معلومات پہ کہہ رہے ہیں، یعنی احمد جنجوعہ کی دی ہوئی معلومات پہ چھاپا مارا گیا۔ اب ایک آدمی جو ہے اس کی گردن پکڑی ہوئی ہے، اسے آپ جو چاہیں کہلوا لیں، اس بیان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسد قیصر صاحب نے، میں نے آپ سے عرض کیا، غیر محتاط زبان استعمال کیا، انہوں نے کہا، پہلے تو کہا تمام ایم این ایس کو، تمام ایم این ایس کو نہیں کہا جا رہا، کچھ ایم این ایس کو کہا جا رہا ہے، یہ ترغیب دی جا رہی ہے۔ پھر یہ کہا کہ بنو واقعے کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی پر پابندی کا جواز پیدا کیا جا رہا ہے، یہ بات درست ہے۔ تقریب سے خطاب کر رہے ڈسٹرکٹ کونسل کی، ہاں جی، اور یہ کہا کہ میاں صاحب حد سے آگے نہ بڑھیں، یہ تمہارے باپ کا ملک نہیں، یہ کہنے کی ضرورت ہے جی؟ ان سے کہیں حد سے آگے نہ بڑھیں میاں صاحب، اس کے نتائج آپ کے لیے اچھے نہیں ہوں گے اور ملک کے لیے بھی اچھے نہیں ہوں گے، پورے زور سے کہیں۔ مجھ تمہارے باپ کا، یہ کیا زبان ہے جی؟ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کام انہیں کرنے دیں نا، عطا اللہ تارڑ کو اور رانا ثناء اللہ کو۔ اور شہباز شریف، تم نے کیا مطلب کہنے کی ضرورت ہے؟ تم نے شروع کیا اور ہم خاتمہ کریں گے، یہ انڈین فلموں کا ڈائلاگ ہے۔ کوئی کتاب پڑھا کریں، کوئی اہل علم سے ملا کریں، ہاں جی۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ بھائی مطلب یہ جو لوگ ملک میں بربادی پھیلا رہے ہیں وہ تو پھیلا ہی رہے ہیں، ذمہ دار تو نواز شریف اور زرداری ہیں، لوٹا تو انہوں نے ہے ملک کو، ہاں جی۔ مگر آپ لوگ یہ تو سمجھیں کہ جب ہیجان حد سے گزر جائے گا اور مصالحت کا کوئی امکان ہی نہیں رہے گا، امکان تو رہنا چاہیے، ہاں جی۔ تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتے، یہ کون سی زبان ہے جی؟ عمران خان صاحب نے بہت اہم گفتگو کی ہے۔ اچھا، یہ پہلے میں عرض کر دوں کہ عمر ایوب نے یہ بھی کہا کہ ڈی جی صاحب نے آئی ایس پی آر کے گاڑیوں اور پٹرول کی سمگلنگ کی بات کی ہے تو وہ تو ان کی ذمہ داری ہے، اس کو روکیں، وہاں کو پٹواری تو نہیں ہیں جو ذمہ دار ہیں۔ ایران سے 500 ارب کا تیل کیسے آتا ہے؟ ایک ٹرک پر 35 لاکھ روپے رشوت لیتی ہے، تو یہ متعین ہونی چاہیے کون لیتا ہے رشوت، اور اس میں آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگوں پہ الزامات ہیں، بہت اہم لوگوں پہ الزامات ہیں، تو وہ اس کو سمگلنگ کو روکیں۔ پاکستانی فوج سمگلنگ نہیں روک سکتی ایران سے، یہ بات کو قابل فہم ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ رینجرز نے روک دی تھی جنرل بلال جب کراچی میں تھے، بہت ساری برائے نام رہ گئی تھی سمگلنگ، اور سندھ میں تو بالکل ہی انہوں نے اس کو روک دیا تھا جو پٹرول وغیرہ، اب تو پنجاب تک آتا ہے۔ عمران خان نے کہا نواز شریف جھوٹ بول رہے ہیں، ظاہر ہے جھوٹ بول رہے ہیں، اور مہنگے پاور پلانٹ انہوں نے اپنے منافع کی خاطر لگائے، بجلی مہنگی کی، کمیشن لیا اور بجلی بھی مہنگی کی، دونوں کام کیے نواز شریف نے بھی، زرداری نے بھی، اور بھی کچھ لوگوں نے۔ عمران خان کے دور میں بھی کچھ غلط فیصلے ہوئے ہیں اس میں، ملک کو لوٹا۔ آج تک نہیں بتا سکے کہ لندن کی جائیدادیں، بالکل صحیح بات ہے، نہیں بتا سکے کوئی جائیدادیں وہ لندن کی کہاں سے آئی ہیں۔ قاضی عیسیٰ صاحب کی طرف سے نظر ثانی کی درخواست تو لگانے پر زور دیا جاتا ہے، مگر یہ 1 سال سے اوپر سے الیکشن میں دھاندلی اور برکت کی گرفتاری کی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں، ان پر ان کی سماعت نہیں ہو رہی۔ عطا تارڑ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر میں کسی صدارتی کمرے میں، یعنی صدر جیسے کمرے میں رہ رہا ہوں، تو اخبار نویسوں کو لے آئیں اور دکھا دیں، بالکل سادہ، عطا تارڑ صاحب خود بھی ساتھ چلے جائیں، ہاں جی۔ وہ صداروں دہشت گردوں کے ساتھ، انہوں نے کہا 7 دہشت گرد رہ رہے ہیں، ڈیتھ سیل ہے 7 فٹ 8 فٹ کے، وہ ہے، وہ اپنا مصدق ملک صاحب بھی کہتے ہیں 60 لاکھ روپے مہینہ خرچ اور جمنازیم ہے۔ یہ دیکھو یار، خدا کا خوف ہے ہی نہیں، مرنا ان لوگوں کو ہے ہی نہیں بالکل جیسے، ہاں جی۔ اور انہیں یہ پتہ نہیں ہے یہ چند مہینے کا کھیل ہو سکتا ہے،
اور میرا خیال ہے چند مہینے کا کھیل ہے، اس کے بعد الیکشن کرانے پڑیں گے. آخر کہاں تک جائے گی بات؟ پاکستانی فوج یہ تو نہیں کر سکتی کہ جو سب سے بڑی پارٹی ہے کہ اس کے سب لوگوں کو جیل میں تو نہیں ڈال سکتی نا. اور یہ رہ گیا نواز شریف اور شہباز شریف، یہ تو ویسے ہی بھاگ جائیں گے، کسی وقت بھی بھاگ سکتے ہیں. پہلے نہیں بھاگتے رہے یہ، ہاں جی. اور زرداری صاحب نہیں بھاگ گئے تھے جنرل کیانی کو دھمکی دینے کے بعد، اور کئی سال واپس ہی نہیں آئے تھے، حالانکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، جواب بھی نہیں دیا، پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کی تھی. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ اگر عطا اللہ تارڑ میں اخلاقی جرات، اخلاقی جرات کہاں سے آ گئی اس میں؟ وہ تو اس کی باڈی لینگویج دیکھیے، اس کو چلا کے دیکھیے جب وہ بیان دے رہے ہیں تو وہ زور دینے کی بجائے اتنا گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ کیا مجھے کرنا پڑ رہا ہے، لیکن کرنا پڑ رہا ہے. حکم دیا تھا شہباز شریف صاحب نے، اور شہباز شریف کو خدا جانے کس نے کہا تھا، نواز شریف نے کہا تھا، کس نے کہا تھا. یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی، جی ایچ کیو کے سامنے نہیں دینی چاہیے تھی، جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال، یہ اچھی حکمت عملی نہیں تھی. بہرحال اسے بغاوت بنا دیا. بغاوت اور تشدد کا تو انہوں نے نہیں کہا تھا، اور اس کا ثبوت بھی ہے. دیکھیں نا 14 مارچ کو اس کے گھر پہ حملہ کیا گیا، اس وقت کون سا 9 مئی ہوا تھا؟ 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں اسے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، کالر سے پکڑ کر. انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد روکتی رہی، بالکل روکتی رہی. ڈاکٹر یاسمین راشد ایک ڈاکٹر ہیں، ایک معزز گھرانے کی خاتون ہے، سارا شہر ان کی عزت کرتا ہے. ہمارے 16 لوگوں کو شہید کیا گیا، 3 کی ٹانگیں کاٹی گئیں، 1 کو معذور کیا گیا، ہمارے 10,000 لوگ اٹھائے گئے اور ان کو سزا دی گئی، اور فوٹیج جو ہے وہ چھپائی گئی. بھائی وہ فوٹیج عدالت میں پیش کریں نا، فوٹیج کیوں چھپائی گئی؟ ساری دنیا دیکھ رہی ہے جو آئی پی پیز کا معاملہ ہے اس کا، اور اس کی کیپیسٹی پیمنٹ، اس کے تو نواز شریف اور زرداری بنیادی طور پر ذمہ دار ہیں، اور ان لوگوں کو ملک سونپ دیا ہے. حد کمال ہے جی. ان کو اٹھا کے ایک دن پھینکے گی اسٹیبلشمنٹ، کوئی آپشن نہیں اس کے سوائے، نہ یہ کوئی کام کر سکتے ہیں. اور نواز شریف کی تو ذہنی حالت وہ ہے جو آج جس کی وجہ سے امریکی صدر جو بائیڈن کو الگ ہونا پڑا ہے اپنی نائب صدر کے حق میں، کہ وہ اوباما کے سامنے گئے تو 10 12 15 20 فکرے انہوں نے کہے. کیا کام ہے جی 10 15 20 فکرے یاد رکھنا؟ آدمی دہراتا ہوا اپنے ذہن میں جاتا ہے، اس کے پاس وقت ہوتا ہے، چاہے آدھ پون گھنٹہ ہی ہو، ان کے پاس تو بہت وقت تھا. ظاہر ہے بہت پہلے طے ہوا ہوگا، کئی گھنٹے پہلے طے ہوا، تو وہ کھانے کی دعوت میں لکھی ہوئی چٹ سے دی. اور چین گئے تو وہاں یہ نہیں بتایا، وہ فقرہ جو مشہور فقرہ ہے وہ نہیں کہہ سکے. پاکستان اور چین کی دوستی ہمارا سے بلند، سمندروں سے گہری اور ریشم سے زیادہ مضبوط ہے. اس کے لیے مدد مانگی اپنے بھائی سے. بس ذہنی حالت دونوں بھائیوں کی ٹھیک نہیں ہے. اور زرداری صاحب میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، مجھے اینی شاہدوں نے بتایا، انتہائی ذمہ دار گواہوں نے، 2 دفعہ انہوں نے کوشش کی ایک صاحب سے ملنے کے لیے گئے، ایک بزرگ سے، اور چاہے کہ پہلی تیسری اٹیمپٹ میں وہ اٹھا سکے یا دوسری اٹیمپٹ میں اٹھا سکے، دونوں ہاتھوں سے. ابھی انہوں نے ایک بیان جاری کیا تو ان کا چہرہ زرد ہے، حالت ان کی خراب ہے. اور فزیکلی جو آدمی اس حالت میں ہے اور جس نے ساری عمر کبھی کوئی مثبت کام نہیں کیا، اس کے حوالے ملک کر سکتے ہیں. پورا صبح اس کے حوالے کیا، اور اہم ترین شہر ملک کا کراچی، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. نو مئی کو عمران خان نے کہا ہے کہ کیس میں میرے خلاف عدم آگواہ بنائے جا رہے ہیں. جب میں نے جنرل فیصل کا نام لیا تھا اس وقت تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی تھی، اس وقت مجھ پر گولیاں چلائی گئیں. ظاہر ہے اس وقت 9 مئی کا واقعہ تو نہیں ہوا تھا. پھر 14 مارچ کو ان کے گھر پہ حملہ ہوا، جیسے میں نے کیا. 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں. 14 مارچ سے پہلے ان کے وکلاء نے یقین دلایا تھا، اور پھر 14 مارچ کو بھی دلایا کہ وہ اپنا تعاون کریں گے تفتیش میں، کوئی کسی طرح کی تحقیقات کی ضرورت ہو. لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے خلاف کارروائی ہوتی رہی. 14 کو تو پھر 18 کو بھی ہوئی جوڈیشل کمپلیکس میں. اور اس وقت وہ کہتے ہیں میں نے کہا تھا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے گرفتار کر لیا گا.
تو اپنی گرفتاری سے قبل مجھے یہ نکال دینی پڑی کہ جی ایچ کے سامنے پرامن مظاہرہ کریں. میرا تو یہ خیال ہے فوجی دفاتر کے سامنے مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، جو بھی مظاہرہ کرنا ہو اس کی جگہ ہیں. حسن رؤف اور بیرسٹر گوہر کی گرفتاری کو مذمت کی گئی. ابھی تازہ اطلاع تو یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر کو گرفتار نہیں کیا گیا، چھوڑ دیا گیا. بہرحال وہ تو ہم نے تو پتہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ نہیں ہے. یہ بھی کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کا تقرر جو ہے وہ جنرل فیض نے کیا، جنرل باجوہ کے کہنے پہ. اس کا مطلب یہ جنرل فیض والی تو ساری تھیوری غلط ہو گئی کہ وہ اسے چیف آف آرمی اسٹاف بنانا چاہتے تھے. اور جنرل باجوہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا ماہر تھے. آپ کو اس وقت سمجھ نہیں آئی، ہم لوگ تو سمجھ گئے تھے. ہم نے تو ان سے ملنا چھوڑ دیا تھا، بات کرنی چھوڑ دی، ٹیلی فون سننا بھی چھوڑ دیا تھا ان کا. اور ان کے ایما پر جو ٹیلی فون کرتے تھے ان کا ٹیلی فون سننا بھی چھوڑ دیا تھا. وہ صاف نظر آ رہا ہے جب انہوں نے جنگ بندی کر لی انڈیا کے ساتھ، مقبوضہ کشمیر کے کو وفاقی علاقہ قرار دینے کے بعد، اس کے بعد کیا گنجائش رہ گئی تھی جنرل باجوہ پہ اعتبار کرنے کی. اور جب وہ کہتے تھے ہم لڑ ہی نہیں سکتے اور چین کے خلاف گفتگو کر رہے تھے، اس کے بعد جنرل باجوہ کے ساتھ پر اعتبار کرنے کا کیا جواز تھا. رؤوف حسن نے بھی کہا ہے کہ اڈیالہ جیل جائیں اور دیکھیں وہاں عمران خان کے سیل کی حالت اس سے زیادہ خراب ہے جو بتائی جا رہی ہے. تو شاخانہ کیس میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ جیسے عامر فاروق نے اس درخواست کو طویل عرصے سے رکھ چھوڑا ہے جس میں عمران خان گرفتار ہیں، یعنی اگر اس میں گرفتار نہ ہو تو ان کے رہائی کا امکان ہے اگر تازہ مقدمہ نہ بنا جائے. اور 5 بار انہوں نے اس کی سماعت کی درخواست کی گئی، انہوں نے نہیں سنی. جسٹس سردار اسحاق نے کہا ہے، اس پر حیرت کا اظہار کیا کہ شیشے کی دیواریں پچھلی دفعہ بھی وہ کہہ چکے ہیں. عمران خان صاحب جو وہاں اپنے وکلاء سے ملتے ہیں اور اخبار نویسوں سے بھی شاید، وہ اپنا 12 وکلاء سے تو کنفرم ہے، جب وہ ملتے ہیں بیچ میں شیشے کی دیوار اور ایک پولیس والا کھڑا رہتا ہے. انہوں نے اس پہ جیسے سردار اسحاق اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور وارننگ دی ہے اور کہا یہ آخری وارننگ ہے کہ ان رکاوٹوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور یہ بھی کہا کہ آئندہ ایسا ہوا، آئندہ ایسا ہی ہوگا، اندازہ یہ ہے. اور آئندہ ایسا ہوا تو توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی جائے گی اور کوئی باقاعدہ نوٹس نہیں دیا جائے گا، اسی کو نوٹس سمجھا جائے گا. یہ جو بات میں نے کی ہے وہ تو جتنی ذہنی اذیت دی جا سکتی ہے وہ دی جا رہی. یہ تو عمران خان ہیں جو اپنے حواس برقرار رکھے ہوئے ہیں، کوئی دوسرا ایسا کبھی ہوا ہی نہیں. کوئی دوسرا شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ بھی ایسا تو نہیں ہوا تھا، قید تنہائی میں رکھا گیا تھا اور پروپیگنڈا وہ کیا جاتا تھا، لیکن اس طرح بڑے پیمانے پر نہیں. اور یہ نہیں ہے کہ اپنا ان کو جو ہے وہ ٹارچر کیا جائے اور کھانے کو کچھ نہ دیا جائے. اور پہلے کئی دن تو عمران خان صاحب کو ایک وقت کا کھانا دیا جاتا تھا اور کیڑے تھے اس مسئلے میں. تو کل آپ کو مصالحت کرنی ہے ان سے حضور، وہ کیسے کریں گے؟ ایک آدمی کو اتنا بھڑکائیں گے؟ اچھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے جی. دوسری طرف سے یہ اطلاعات آتی ہیں اور ذمہ دار ذرائع سے آتی ہیں کہ پنڈی میں فضا بدل رہی ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ یہ بھی سوچ رہی ہے کہ بھائی تو کن نکمے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا، ان کے نکمے ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ حیرت کی بات ہے. یعنی ان کے کرپٹ ہونے میں، نکمے ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ کبھی ہم نے ساری عمر دفتر چلائے ہیں، یہ کچھ عرصہ پہلے تک تو دفتر چلا ہی رہے تھے نا. تو جو خوش آمدی آدمی ہو ہم نے اس کو کبھی قریب بیٹھنے نہیں دیا. اس کو کہا بھائی اپنی میز اٹھاؤ ادھر پر لے جاؤ. اپنا وقت بھی وہ ضائع کرتا ہے اور دوسروں کا وقت بھی ضائع کرتا ہے، کام کا حرج ہوتا ہے اور غلط مشورہ دیتا ہے. تو یہ کسی کام کے لوگ ہیں، زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز، یہ کچھ کر سکتے ہیں. محترمہ مریم نواز ٹک ٹاک بناتی رہتی ہے. انہیں کیبنٹ دیکھا کیسی بنائی ہے، کن لوگوں کو رکھا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا چونکہ خواتین ہیں، تو کن لوگوں کو رکھا ہے اور وہ کس طرح کی گفتگو کرتی ہے. تک ٹاک شو میں جیسے کوئی ان سے اختلاف کرے تو وہ اس طرح گفتگو کرتی ہیں کہ آدمی حیرت زدہ رہتا ہے، بند کرنا پڑتا ہے اگر سوشل میڈیا پہ بھی ہو کہ یہ گفتگو کون سن سکتا ہے. اور وہ ایک محترمہ تو وہ بھی ہیں جو نواز شریف کو راہ کا ایجنٹ کہا کرتی تھی. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا. جو مریم نواز کے بارے کہتی ہے میرے سامنے آئے کونسلر بن نہیں سکتی.
ہے. اب وہ کہتی وہ ہماری ریڈ لائن ہے. یہ لوگ جس طرح فیصلے کر رہے ہیں، جس طرح معاملات چلا رہے ہیں، سیاسی پارٹیوں کی کوئی جمہوری تشکیل تو ہے نہیں، کوئی لرننگ تو نہیں، اور پارٹیاں ہیں نہیں. یہ پارٹی لے دے کے اگر کوئی ہے جماعت اسلامی جو پاپولر نہیں ہے، اور اس کی وجوہات ہیں جس پہ انہوں نے کبھی غور نہیں کیا. یہ مجھے بڑا تعجب ہوا جو بیان دیا انہوں نے نعیم الرحمان صاحب نے، خیر مقدم کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کا کہ وہ اپنا عزم استحکام کو جو ہے وہ آپریشن فوج نہیں کرے گی اور اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا، اتفاق رائے سے فیصلے. اور یہ کہا کہ اتفاق رائے سے فیصلے کرنے چاہیے ورنہ کنفیوژن ہوگا. جماعت اسلامی کا اصولی موقف یہ ہے کہ فوجی آپریشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. او بھائی انہیں کرنے تو دیں، ان سے یہ مطالبہ کریں کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے اس میں عمل کر کے دکھائیں. ہاں جی، بڑی حیرت ہوئی ان کے بیان کی. پتہ نہیں کس نے یہ بیان لکھا ہے، انہوں نے خود ہی لکھا ہے، تو بھی حیرت انگیز بات ہے. فضا بہرحال بدل رہی ہے. یہ بھی اس لحاظ سے بھی اس پہ یعنی اس پہ غور کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تو ملک مصیبت میں ڈالیں گے. پھر جناب ان کی جائیدادیں باہر، ان کے پیسے باہر، ان کی اولادیں باہر. ہیں جی، بلاول بھٹو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ سادہ سی بات ہے. ان حالات میں انہیں ہفتوں امریکہ میں گزارنا چاہیے، امریکن ایڈمنسٹریشن کے لوگوں سے ملاقات کرنی چاہیے اور بتانا بھی نہیں چاہیے کسی کو. ان کے ساتھ کوئی آدمی بھی نہیں ہے، تنہا چلے جاتے ہیں. ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں انہیں نیو یارک میں چھوڑ کے واشنگٹن چلے جاتے ہیں، اور خدا جانے کہاں کہاں جاتے ہیں. ان لوگ کے حوالے ملک کیا جا سکتا ہے. اور وہ پلاننگ کیا کر رہے ہیں جس پہ وہ مان گئے زرداری صاحب کہ 5 سال ہم حکومت کریں. 5 سال میں وہ بھائی یہ ملک فتح کیا آپ نے. سکھوں نے تو اس کو فتح کیا تھا، مغلوں نے تو اس کو فتح کیا تھا، شہاب الدین غوری نے تو فتح کیا تھا، انگریزوں نے تو اس کو فتح کیا تھا. بھائی آپ نے یہ ملک فتح کیا، 5 سال آپ حکومت کریں گے، 5 سال زرداری صاحب کریں گے. 2000 ارب روپے دینے پڑتے ہیں بجلی کے. وہ تو آج ٹائم نہیں، ورنہ میں اس پہ بھی بات کرتا، اہم تو وہ بھی ہے. اور آپ نے خربوں کی جائیدادیں بنائی ہیں زرداری نے اور شریف خاندان نے. تو یہ لوگ ملک چلا سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو ایڈکشن ہوتی ہے، کرپشن کی بھی ایڈکشن ہوتی ہے. کرپشن کے بغیر تو نہیں رہ سکتے. اور لطیفہ اس میں یہ ہے کہ گجرات پولیس کی تاریخ کے سب سے بڑے اسکینڈل میں، اس کی تفصیل بھی عرض کر دوں گا کسی وقت، 2 ارب 90 کروڑ روپے کرپشن میں، اس میں سہیل زبر چٹھا، سابق ڈی پی او رائے جہاز اور کامران ممتاز کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ واپس لے لیا گیا. کیوں واپس لے لیا گیا؟ اس کی تفصیلی وجوہات بتائیں. اور پھر یہ ہے کہ ریفرنس بنایا کیوں تھا؟ اگر غلط تھا تو اسی وقت واپس لے لینا چاہیے تھا. دہشت گردی بڑھ رہی ہے. دیکھیے مولانا فضل الرحمان نے تو یہاں تک کہہ دیا، اور ان کی اس بات کی اخبار نویس تصدیق کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا، یعنی پہلے حصے کی تصدیق کرتے ہیں، یہ کہا کہ جنوبی اضلاع میں تمام اخبار نویس کی تصدیق کرتے ہیں جن سے ہم نے پوچھا پختونخوا میں، کہ جنوبی اضلاع میں تو کنٹرول جو ہے وہ رات کو طالبان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور مولانا نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ کوئی پتہ نہیں کیا امارات اسلامی خراسان پتہ نہیں کیا بلانا چاہتے ہیں. اور یہاں تک نوبت ہے دہشت گردی کی، تو دہشت گردی سے فائٹ یکسو ہو کر کیسے کریں گے جب مسئلہ صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو برباد کرنا ہے. ہاں جی، سری نگر ہائی وے سے پکڑا گیا آدمی، اس کے بعد ڈیٹونیٹر تھے، اس کے بعد لیپ ٹاپ تھا، اس کے پاس بال بیرنگ تھے، اس میں بارود تھا، اور پیدل وہ چل رہا تھا. کمال ہے. یعنی ظاہر ہے اس نے خطرہ مول لیا گرفتاری کا، اور یہ خودکش بمبار ہی ہو سکتا ہے موسٹ پروبیبلی. اور انڈیا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، انڈیا کے خلاف بات نہیں کرتے نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب. اس کو ایکسپوز کرنے کی کوئی کوشش نہیں. اور یوسف رضا گیلانی تک نے اپنا بلوچستان کے بارے میں جب وہ ملا شرم الشیخ میں، تو یہ اسے منوا لیا تھا منموہن سنگھ سے کہ بلوچستان میں مداخلت نہیں کریں گے وہ، اور بیان جاری کیا تھا، وہ اپنا مشترکہ بیان جاری کیا تھا. اور یہ لوگ جو انڈیا کے خلاف ایک لفظ نہیں کہتے. یہ تو ایک صورتحال نہیں. بہرحال مصالحت ہی کرنی ہے، کوئی چارہ نہیں ہے.
میں دیکھیں ہے تو میرا اندازہ ہی، لیکن بہت غور و فکر کے بعد میں نے یہ اندازہ قائم کیا، زیادہ زیادہ 8-10 مہینے الیکشن ہوں گے اور اس سے پہلے الیکشن کا اعلان ہوگا، اور میرا خیال ہے شفاف الیکشن ہوں گے، مصالحت کر کے باقی سب راستے مصالحت کے سوا بند ہے۔ نہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کو ختم کر سکتی ہے، اسے دبا سکتی ہے، مراد ختم تو کبھی ہوتی ہی نہیں ہے، نہ اس کو دبا سکتی ہے اور نہ پی ٹی آئی کو ختم کر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اب پی ٹی آئی تنہا نہیں ہے، مجلس وحدت المسلمین ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ طاقت پکڑ دی جائے گی۔ سنی اتحاد کونسل ہے جس سے خان صاحب نے کہہ دیا کہ آپ اپنا وجود برقرار رکھیں، مجلس وحدت المسلمین تو اپنا وجود برقرار رکھے گی۔ اے این بھی ڈائلیوٹ ہو جائے گی، جمعیت علماء اسلام کی طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے، جماعت اسلامی تو الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، چکزئی کی پوزیشن بہتر ہوگی، اختر مینگل کی پوزیشن بہتر ہوگی، نون لیگ اتنی سیٹیں بھی نہیں لے سکے گی آئندہ الیکشن میں، اندازہ یہ ہے جتنی چھوٹی پارٹی اگر فیئر الیکشن ہوئے، اور پیپلز پارٹی جو ہے سمٹ کے اس سے آدھی سے بھی کم رہ جائے گی، اندرون سندھ سے کچھ سیٹیں ان سے ملیں گی جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ او بھائی غالب سے ہی سروے کرا لو نواز شریف صاحب، آپ کو پتہ تو چلے رائے من کیا ہے۔ ختم آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ختم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، کسی کو کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ یورپ نے سیکھ لیا 2 عالمگیر جنگوں کے بعد۔ آپ کے سمجھ میں بات کب آئے گی؟ آپ کا بہت بہت شکریہ۔